بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار صحابہ کی تفہیم کا ایک اور پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے ایک اور پہلو آثار کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ دوران نماز یا نماز کے سے باہر بھی اگر وہ موجود ہیں تو قرآن مجید کی کسی آیت کا وہ جواب دیتے تھے۔ اس سلسلے کے آثار کے گفتگو کے لیے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر عمار خان ناظر صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع قرآن مجید کی آیات کا جو جواب دینا ہے صحابہ کے نماز کے دوران میں یا نماز سے باہر، ہمارے وہ پچھلے آثار۔ موضوع سے جڑا ہی ہوا جی 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 پچھلی کہ دفعہ قرآن کو اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتے ہوئے کو پڑھنا ہے بالکل ٹھیک۔ تو پھر اس کی آیات کے لحاظ سے آپ پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں، بالکل تاثیر صحیح، طاری ہوتی ہے، وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اسپاٹ طریقے سے آپ قرآن کے ساتھ انٹریکٹ بالکل صحیح۔ نہ کریں۔ تو ایک پورشن تو پچھلی نشست میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، آج اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تو ایک روایت میرے سامنے ہے، بہت ساری روایات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں۔ عبداللہ بن صائب یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، اور جب نماز ہو گئی تو وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنے گھر میں جو وہ کہتے ہیں میری پشت کی جانب تھا، تو انہوں نے وزاریاتی ذرون یہ سورہ پڑھنی شروع کری۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو انہوں نے، یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت پڑھنی شروع کی اپنی نماز کے اندر، تو وہ اپنے کمرے میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ فَرَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى مَلَأَ الْمَسْجِدَ أَشْهَدُ، اشہد، انہوں نے وہاں سے اس وہاں سے کی اس گویا کا تائید کی۔ جواب دیا یا اس آیت پر اپنا رسپانس جو ہے وہ دیا۔ تو اس میں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا حصہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت سی روایات میں، کیونکہ ہم تو آثار پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور ایک زندہ تعلق قائم رکھنے کا، کرنے کا اور اس کے اظہار کا یہ جو طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے اور آپ کے اسوے سے واضح ہوتا ہے۔ بہت سے واقعات حدیث میں منقول ہیں، آپ نے سکھایا بھی بعض موقعوں پر، خود بھی کیا کہ آپ کو آیت پڑھ رہے ہیں اور کوئی آیت مضمون کے لحاظ سے تقاضا کر رہی ہے، صحیح ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال پوچھا ہے صحیح، تو آپ بس سوال پڑھ کے چپ کر کے آگے گزر جائیں، نہیں، اس کا جواب دیں۔ جیسے مشہور ایک مثال ہے نا اس کی، سورہ قیامہ کے آخر میں یہ آیت ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، موتا، کیا جس پروردگار نے ایک بوند سے پورا انسان کھڑا کر دیا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ زندہ کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے یہ تعلیم دی اور عمل کیا۔ اس کے جواب میں آدمی جب آپ یہ آیت سنیں تو آپ کہیں بلا، کیوں نہیں، بالکل قادر ہے۔ بالکل صحیح، اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا اور پھر صحابہ اور تابعین کے ہاں ہمیں اس کے بالکل آسان۔ کہ جہاں بھی جس آیت پہ آیت تقاضا کر رہی ہو یا آپ کے اوپر ایک کیفیت آ رہی ہو کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے مجھے اس کے ساتھ کا جواب دینا چاہیے، بالکل صحیح، تو آپ مناسب الفاظ میں ساتھ جواب دے سکتے۔ تو اس میں وہ ہے نا، آیت پڑھ رہا ہے وہ پڑھنے والا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، صحیح، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بھی رکھا ہوا، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تمہیں دھمکی دی جاتی ہے اس کا بندوبست بھی آسمان میں۔ اب اس پر حضرت عمر اپنے ایمان کا اظہار کریں، اشہد، میں میں گواہی گواہی دیتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی۔ ایسے ایسے۔ آپ نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی بات کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدے کیے ہیں نماز کے قرآن کے اندر، جی، یہ بھی اسی رسپانس ہی کا یہ مظہر ہے، اسی کا ایک پہلو ہے اسی کا ایک پہلو۔ کہ کچھ خاص مقام جہاں پر یا تو
ذکر ہے انبیاء کے سجدے کا یا اس میں ایک ترغیب ہے یا سجدہ نہ کرنے والوں پر ملامت ہے، تو یہ بھی آپ نے سنت قائم کی بالکل ٹھیک. اور وہ اصل میں اسی اصول کا ایک اظہار ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو پھر کر کے دکھاؤ. سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر اسی ایک ہی اصول کے یہ سارے مختلف مظاہر ہیں. قرآن کے ساتھ ایک لائیو ایک زندہ تعلق قائم کرو اور اس کا ساتھ عمل میں تو آئے گا لیکن پڑھتے ہوئے بھی اس کو رسپانس ملنا چاہیے. جعفر بن ایاس راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو نماز کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تو وہ صف میں کھڑے ہو گئے اور امام نے یہ تلاوت کی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو انہوں نے کہا کہ وہ انا اشہد. یہ روایت ہے لیکن ایک دوسرے راوی نے ایک اور انداز سے بیان کیا. صالح ابو خلیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. سورہ الانسان کی آیت پڑھ رہا تھا تو کیا انسان پر وہ وقت کبھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر شے ہی کوئی نہیں، شے مذکور ہی نہیں تھا. تو آگے سے ان کا رسپانس یہ تھا کہ یا لیتہا تمت. یا لیتہا تمت، کیا کاش کہ ایسا ہی رہتا. یعنی مذکور شے ہوتا ہی نہ، انسان اس آزمائش میں نہ ہی پڑتا. نہ ہی پڑھتا، نہ ہی. اے کاش کہ ایسے ہی. یا لیتہا تمت مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیفیت تھی کہ ہم مذکورہ نہ ہونے کی یہی رہتی. یہ ہم اللہ نے خدا کے حضور جواب دہی کے جواب احساس دہی کی کا جو شدت جو احساس ہے کہ یہ اتنی کڑی آزمائش ہے، کاش ہم نہ ہی ہوتے. یزید بن ابی زیاد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا یہی آیت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تو ان کا رسپانس یہ تھا کہ ای وعزتک فجعلته سميعا بصيرا وحيا وميتا. انہوں نے اپنے انداز میں رسپانس اس دیا کا رسپانس ان کا یا اپنا تھا. اللہ بالکل ایسے ہی ہے، تیری عزت کی قسم ایسا ہی تھا. پھر تو نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، پھر تو نے انسان کو زندہ اور مردہ بنایا. تو اپنے اپنے انداز میں جی جواب رسپانس دے رہے ہیں. صالح بن مسمار راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا حاضی الآیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو فقال جہلہ، یعنی اس کی جہل نے اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان تجھے کس چیز یہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں کس چیز نے ڈالا، یعنی کیوں تو اس کے بارے میں بے خوف ہو گیا، کیوں تجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پوچھے گا. اب اللہ تعالیٰ تو زجر کے انداز میں پوچھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انسان کے جہل نے، اس کی جہالت نے اسے دھوکا. خدا کو بھلا دیا. موسیٰ بن ابو عائشہ ہیں، ایک شخص سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یقرأ فوق بیت لہ فرفع صوتہ، گھر کے اوپر کہیں چھت پہ نماز اونچی پڑھتے آواز تھے میں، اور اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. تو یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، سورہ قیامہ کی آیت ہے. تو فقالوا، انہوں نے کہا کہ سبحانک اللہم وبلا، یہ ان کا سبحانک رسپانس. اللہم و بلا، کوئی نہیں ہے تیری ذات پاک ہے اور بلا کیوں قادر نہیں ہے، بالکل تو ان قادر. سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے یہ ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس بھی یہی تھا. سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہ قرأ فی الصلاۃ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو انہوں نے بھی یہی رسپانس دیا کہ سبحانک وبلا، سبحانک و بلا. انہوں نے بھی یہی رسپانس دیا. عبد الرحمن بن قاسم کی روایت ہے اور انہوں نے
بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص لا اقسم بیوم القیامہ پڑھے تو وہ جب اس کی آخر میں پہنچے کہ علیہ ذالک علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الموتى، تو وہ اسے کہنا چاہیے کہ بلا. یہ اصل میں نبی صلی اللہ یہ علیہ وسلم وہی کا سکھایا ہوا. وَإِذَا قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ، اور جب وہ پہنچے اس کے آخر میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ وما انزل. ہاں، یعنی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے مطابق اس رسپانس. قرآن کے بعد اب اور کون سا کلام آئے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو آدمی کو کہنا چاہیے جی آمنت باللہ وما انزل، اللہ نے اللہ پر اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے میں اس پر ایمان. ایمان لاتا ہوں. اور جو والتین والزیتون پڑھے اور جب اس کے آخر میں پہنچے علیہ کہ اللہ بحکم احکم الحاکمین، تو اسے کہنا چاہیے کہ بلا. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بالکل تو ایسے، پھر کیوں نہیں ہے؟ بالکل احکم الحاکمین. عمر بن عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذا قرأت قل هو اللہ احد، تو فقل انت اللہ احد اللہ الصمد، واذا قرأت قل اعوذ برب الفلق فقل انت اعوذ بربک الفلق برب الفلق، واذا قرأت قل اعوذ برب الناس فقل انت اعوذ برب الناس. یعنی وہ مختلف رسپانسز کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حکم دیا نا جی کہ قل یہ هو کہو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تو آیت تو پڑھ دی جس میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ احد، ساتھ تم یہ کہو بھی رسپانس بھی دو، جی میں جواب بھی کہتا دو. ہوں وہ اللہ احد. بالکل اور صحیح، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو آیت پڑھنے کے بعد رسپانس دو بالکل صحیح. اس پر، اعوذ برب الفلق، یا اللہ میں پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. اور بالکل جب وہ صحیح. قل اعوذ برب الناس پڑھو تو جواب میں یہ کہو اعوذ برب الناس. اعوذ برب الناس، بالکل ٹھیک، صحیح. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب تم اور صورتیں بھی بتائیں کہ جب تم پڑھو سورہ واقعہ، جب اس جگہ پہ پہنچو کہ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو پھر آگے سے کہو کہ بل انت یا ربی. جی اللہ تعالیٰ اس میں پوچھتے ہیں نا بتاؤ کہ یہ اس بوند سے انسان کو پیدا ہم نے کیا یا تم پیدا کرنے والے؟ جواب میں کہو کہ تو بل ہی انت یا ربی، تو ہی ہے جس نے پیدا. تو ہی پیدا کرنے والا. بالکل. اور آگے کچھ اور ہیں جی، افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ اس سے اگلی آیت ہے الواقعہ کی. الواقعہ کی. ٹھیک ہے. یہ جو بادل سے پانی اترتا ہے تو یہ کون اتارتا ہے؟ ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ پھر کہو. یہاں پھر ایک اللہ تعالیٰ ایک طرح کا استفسار کر رہے ہیں تو آدمی کو جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بل جواب بل انت یا رب. تو ہی اتارنے والا. اور پھر ایک اور افرائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یہ جو آگ تم جلاتے ہو تو اس میں جو لکڑیاں کام آتی ہیں آگ جلانے کے، وہ تم نے پیدا کی ہیں یا ہم نے پیدا کی؟ پھر کہو بل انت یا رب. اس کا رسپانس دو کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہے یہ سارا کچھ کرنے والا. معمر بن راشد ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا حجرا بدریہ قام اللیلہ یصلی فاستفتح الواقع فلما انتہى الى قوله تعالی افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. تو ان آیتوں پہ جب پہنچے ہیں تو انہی الفاظ میں آپ کو جواب یہی روایت جو ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں وہی آیات ہیں، لیکن راوی معمر بن راشد ہیں اور رسپانسز وہی ہیں بل انت یا رب. عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے سمعت علی رضی اللہ عنہ قرأ فی الصلاۃ سبح اسم ربک الاعلی، تو فقال سبحان ربی الاعلی. یہ بھی میرے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث میں بھی ہے. اچھا. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو، تو جواب میں کہا سبحان ربی، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح یہی الفاظ جو ہیں عمیر ابن
سعید سے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ پڑھتے ہوئے سنا سبح اسم ربک الاعلی، تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی سبحان ربی الاعلی۔ سعید بن جبیر ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، تو اس کے رسپانس میں انہوں نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی الفاظ اگلی روایت میں منقول ہے۔ سلہ بن اشیم ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ اذا اتیت علی ھذی الآیہ، جب آپ اس آیت پہ پہنچیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَسَلِ اللَّهِ الْجَلِيلِ، یہاں پہ رکو اور اللہ سے جو ہے وہ مانگو۔ تو یہ اب ایک تھوڑا سا مختلف پہلو جی ہے۔ جی 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 وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے کوئی سوال پوچھ رہی ہے یا کسی طرف متوجہ کر رہی ہے صحیح یا متنبع کر رہی ہے، تو آدمی کو اس پر متنبع ہونا چاہیے صحیح اور ایسے کلمات کہنے چاہیے جس سے ایمان کا اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق اس سے واضح ہوتی ہے۔ یہاں وہ ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، اور اس طرح اور بھی مقام ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی کو رک کر اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی۔ صحیح تو یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق کا یا خدا کے ساتھ تعلق کا ایک پہلو ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو تلاوت کے دوران میں، تلاوت کے علاوہ، کہ جس میں انسان پر اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کا ایک استحضار غالب ہو، صحیح تو پھر اس موقع پر دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ دعا کی قبولیت میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا متوجہ۔ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی لا یقبل عن قلب غافل لاہن، بے دھیانی سے غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور بس زبان سے کہے جا رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں توجہ نہیں دیتا۔ تو یہ اس کا ایک یعنی موقع ہے کہ جہاں آپ قرآن پڑھتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی وہ کیا ہستی ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ جب اس کو فنا کر دے گا، کل من علیہا فان، کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے کسی وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل اور خدا ہی کی ذات رہے گی۔ تو دیکھیں اس میں اللہ کی عظمت اور بزرگی کا کتنا غیر معمولی احساس، تو ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیونکہ اس موقع پر آپ جو پھر اہتمام سے دعا مانگیں گے تو یہ دعا کی قبولیت کے جو خاص مواقع یا مقامات ہوتے ہیں ان میں سے، گویا وہ خاص کیفیت بھی آپ پہ طاری ہو جائے گی جس میں اگر آپ اللہ توجہ سے سے پڑھ رہے ہیں ہاں تو ہو نہیں سکتا بالکل صحیح، کہ آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، خدائی کی ذات ہوگی اور وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، اکرام تو آپ کے دل میں خدا کی عظمت کا احساس پیدا نہ ہو۔ بالکل صحیح، تو یہ پیدا ہو تو وہ اصل میں جو توجہ دلا رہے ہیں نا، وہ یہ کہ اس طرح کے موقع کو ضائع نہ کریں، صحیح صحیح صحیح، یہ بہت اہم پہلو، یہ بہت اہم ہے۔ بہت خوب۔ فوراً جو بھی آپ کے دل میں کوئی خاص دعا ہے یا کوئی خاص آرزو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہ یعنی خاص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا، صالحین کا بھی رہا کہ دعا کے لیے ایسے خاص مواقع کا یا خاص اوقات کا دھیان رکھنا کہ اس میں ہم یہ دعا مانگیں گے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یہ اس کا ایک اظہار۔ ایک اور روایت ہے، یوسف بن ورق جو ہیں وہ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانا یستحب للقاری اذا اتی هذه الآیہ او علی هؤلاء الآیات افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون، تو وہ کہتے ہیں کہ ان یرفع بها صوتہ، اس کا رسپانس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک اور پہلو ہے اس کا، جی جی یعنی سننے والوں کو تو توجہ دینی ہی چاہیے، لیکن پڑھنے والے کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے مقامات، ایسے مواقع
جن پہ لوگوں کو متنبع ہونا چاہیے، ہوں، تو اس میں وہ پڑھنے کا انداز تھوڑا بدل دے. بالکل اور یہ صحیح. آپ نے دیکھا ہمارے ائمہ، خاص طور حرمین کے جی ائمہ، جی 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 بالکل ٹھیک. کہ وہ خاص آیات میں وہ رک کر پھر ان کو دہرانے لگتے ہیں. ایسے کئی دفعہ وہ رو رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ان پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی جی ہے. جی جی جی. اور کئی دفعہ وہ رک کر ان کو دہرا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی اصول کا ایک کہ جو جن آیتوں میں آپ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے لوگ سن رہے ہیں، ضروری نہیں کہ سب متوجہ ہوں، توجہ سے سن رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو تنبؤ نہ ہو کہ یہ کتنا اہم مضمون. تو قاری کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، امام کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی خاص آیات پر کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ پڑھنے والے متنبع ہو جائیں کہ یہ خاص موقع ہے، کوئی بالکل خاص صحیح. آیت، بالکل صحیح. بالکل یا صحیح. آپ رک کے اس کو دہرا دیں. بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لہجے میں یہ جب اس طرح کی جب آیت آئے، وہ سورہ اعراف کی ہے، جی افامین اہل القریٰ، کیا بستی والے ان کو اس سے کوئی تحفظ حاصل ہے کہ ہم اگر ان کو عذاب بھیجنا چاہیں اور وہ سوئے ہوئے ہوں تو عذاب نہیں آئے گا، ہوں، یا ان کو اس سے امن حاصل ہے کہ وہ دن کو کھیل کود رہے ہوں تو ہم اس وقت نہیں پکڑیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جب قاری پڑھے تو وہ پچھلی آیتیں ایک عام یعنی آواز کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تو ان آیتوں پہ اپنی آواز ذرا بلند کر دے، بلند کرے. بالکل ٹھیک. یعنی آواز بلند کر کے متنبع کرے ہوں، کہ یہ ان آیات میں خدا کے عذاب کا یا اس کی گرفت کا ذکر ہے، تو اس کو تنبع کے ساتھ سنیں، اور بالکل جواب دینا ہے تو اس کا جواب. صحیح. ان سے ریلیٹڈ جو ہم نے ساری رسپانسز کے حوالے سے آثار کا مطالعہ کیا، یہ تو تب ممکن ہے کہ سننے والا پڑھنے والا دونوں اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں. جی صحابہ کو تو یہ سہولت موجود ہے کہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. ہمارے ہاں تو اس کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی عام لوگوں کے اندر، کیونکہ وہ تو قرآن کو سمجھ نہیں رہے. یہ تو پھر علماء کے دائرے کی ہی چیز رہ جائے گی ہمارے ہاں. کیا اس کا ہاں، یہ اہتمام یا اس کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے عوام کے لیے بھی؟ نہیں، یہ صحیح اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سے یہ آثار ہیں، اس طرح کے اور بھی ہوں گے بہت سے. تو جن مقامات پر کوئی رسپانس یا کوئی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، صالحین سے منقول ہے، وہ تو تعلیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو ویسے تعلیم دے دیں. اور باقی جہاں انہیں مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا یا وہ بات کو نہیں سمجھے، ظاہر ہے پھر وہ لیکن ترغیب تو دینی چاہیے صحیح صحیح. بھی قرآن کی آیتوں کو سیکھیں بھی اور ان کے مطالب کو بھی سمجھیں، اور جہاں اس طرح کے خاص مواقع ہوں وہاں پر جواب کا بھی اہتمام کریں. تو تعلیم دینے سے صحیح صحیح. یعنی ان کے یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے کہ ان کو جو قرآن کا حصہ یاد ہے، جو وہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، جی اس کے ترجمے کا اہتمام کر کے ان کو یاد اہتمام ان کروایا کو جائے، کر دیا جائے، تاکہ جب وہ پڑھی یا وہ جائے تو خاص یہ یعنی ایسا ہے نا کہ خاص خاص آیتیں جہاں پر وہ ان کو تعلیم بھی دیا سکتے. جی جی بالکل جب ٹھیک. یہ آیتیں اور یہاں جب آؤ تو ان کا یہ مطلب ہے، تو اس پر اس طرح کے کسی مختصر جواب کا یا رسپانس کا اہتمام. تعلیم دینے سے، تعلیم سے تو ظاہر ہے آپ عام لوگوں کی جو ضرورتیں ان کو بھی پورا کر سکتے. بالکل بہت خوبصورت. یہ جو ہم نے آثار میں رسپانسز دیکھے ہیں، کیا یہ نماز کے اندر ہی رسپانس ہو سکتے ہیں یا نماز سے باہر بھی اس کا رسپانس، جیسے کہ حضرت عمر کے ایک آثار میں نہیں، دیکھا وہ تھا؟ تو ہم نے دیکھا نا، احادیث میں بھی ایسے ہی ہے اور آثار میں بھی. اس میں نماز کے اندر اور باہر کا فرق نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نماز کے اندر بھی اس میں صرف وہ فقہا نے میرے خیال میں صرف ایسے ماحول میں جہاں لوگ واقف نہ ہوں زیادہ اور ان کے لیے خلجان کا، میرے خیال میں اس پہلو سے وہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں میں با جماعت نماز میں ایسا نہ کریں. لیکن اصولاً اگر لوگوں کو پتہ ہے، ان کو تعلیم دی گئی ہے، اصولاً کوئی فرق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض نماز میں بھی با صحیح جماعت نماز میں بھی. صحیح. اب یہ دیکھیں نا، یہ آمین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سورہ فاتحہ ختم ہونے پہ آمین کہتے ہیں مقتدی، وہ اصل میں یہی ہے، اسی رسپانس کو حصہ بنا وہ لیا. رسپانس ہے، اس کو تو حصہ بنا دیا. صحیح صحیح صحیح. فاتحہ جب پڑھی جائے، امام نے ایک دعا پڑھی ہے تو مقتدی آمین کہیں. بالکل ٹھیک. وہ اصل میں اسی کا ایک مظہر ہے. اس کو تو ایک سنت بنا دیا. بالکل ٹھیک.
آپ آہستہ کہیں، اونچی کہیں، جو بھی روایات میں دونوں طریقے منقول ہیں، وہ اسی کا اصولاً اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل صحیح. نماز کے اندر اور باہر کا یا فرض اور نفل کا اصولاً کوئی فرق نہیں. یہ جو جملے ہیں، یہ رسپانسز ہم نے دیکھے ہیں، یہ معصور ہونے ضروری ہے یا کوئی بھی ہاں یعنی آپ کا کیا رسپانس؟ وہ اس میں سوال کو اس طرح یعنی بنانا چاہیے کہ کیا وہ مواقع جہاں پر رسپانس دینا ہے کیا یہ طے شدہ ہیں یا وہ اور جو کیا ان کے رسپانسز جو ہیں جواب ہیں وہ طے شدہ ہیں؟ معصور نہیں، ایسے دونوں ایسا نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا رسپانس ہے صحابہ کے، ہم دیکھ رہے اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ کو آنکھیں دل بند کر کے اسپاٹ طریقے سے نہیں سننا چاہیے، اس کا رسپانس دینا چاہیے. تو یہ تو کچھ نمونے یا مثالیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ ان آیات کے علاوہ کسی اور آیت پر آپ کو تنبؤ ہوا ہے، آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، احساس پیدا ہوا اور آپ وہاں پہ جواب نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے. تو نہ تو آیات طے ہیں اور اس طرح جواب دینے کے لیے کلمات وہ بھی کوئی معصور، یعنی ہم نے دیکھا ایک ہی موقع پہ مختلف صحابہ مختلف رسپانس کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. عبداللہ ابن مسعود اور طریقے سے رسپانس کر رہے ہیں، حضرت عمر اور طریقے سے کر رہے ہیں. اب اس میں زیادہ بس یہ ایک فقہی سا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ تو عربی جانتے ہیں تو وہ عربی میں کوئی مناسب جملہ بول دیں گے. تو ہمارے ہاں جو تو عام لوگوں کو ظاہر ہے ان کو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. وہ عربی میں تو نہیں بنا سکتے، بنائیں گے تو کوئی غلط عربی بنا دیں گے. تو یا تو وہ پوچھ لیں، سیکھ لیں، اور یا پھر وہ بے احتیاطی سے کام نہ لیں اور جہاں پر چیزیں منقول ہیں اور جو ان کو انہیں پر اہتمام کریں. لیکن جو عربی جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کے لیے کوئی معنی نہیں. اور ایک فطری سا اور بے فطری اور تکلفانہ بے تکلف رسپانس جو بھی ان کو جو بھی اس وقت ہو پڑھ سکتے. پڑھ سکتے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم. والی